باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو کیوں چھوڑا، اس کا جواب پہلے درس میں ہو چکا، اور مدینہ کو جب چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور ولید بن عتبہ کے دربار سے واپس آ گئے تو کتنی راتیں وہاں پہ رکے، اور کس طرح سے جو ہے وہ اپنے نانہ رسول اور جناب زہرا اور امام حسن علیہ السلام کی قبر پہ گئے، اور کس طرح سے جو ہے وہاں پہ اللہ کے رسول کو اپنے خواب میں دیکھا، اور اسی خواب کو جو ہے وہ بیان کیا اپنے گھر والوں کو اور بنی عبد المطلب کو۔ تو اب وہاں پہ حالات جو ہے وہ بڑے غمناک قسم کے بن گئے، اور بڑا جو ہے وہ مدینے میں ایک غم کی کیفیت چھا گئی، حزن کی کیفیت چھا گئی کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ سفر شہادت جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ اب تاریخ نے جو ہے وہ یہاں پہ کچھ ملاقاتوں کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور یہ ملاقاتیں جو الوداعی ملاقاتیں جسے ہم کہتے ہیں، بڑی درد بری اور غمناک جو ہے وہ ملاقاتیں، اور یہاں سے ہم جو ہے وہ فقط 3 جو ہے وہ ملاقاتیں آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے کہ جو یقینی ہیں، باقیوں کے بارے میں کیا کچھ اختلاف ہے۔ سب سے جو پہلی ملاقات ہے وہ بنی مطلب کی خواتین ہیں کہ ان خواتین نے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو کس طرح سے الوداع کیا ہے، اور ان خواتین میں خصوصاً جو ہے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو بیٹی ام ہانی ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کی پھوپھو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ جناب ابو طالب اپنے والد کے قول سے جو ہے وہ غمناک اشعار پڑھے، اور کس طرح سے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو الوداع فرمایا ہے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کامل الزیارات سے ابن قلوی کی یہ کتاب ہے کہ جن کی وفات جو ہے وہ 367 ہجری سے ہے، یعنی یہ 4 صدی کے جو ہے وہ ہمارے محدث ہیں۔ انہوں نے کامل الزیارات میں اپنی سند کے ساتھ جو ہے وہ یہ روایت نقل کی ہے کہ جسے جابر نے جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام سے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں پہ امام باقر علیہ السلام جو ہے وہ اس آخری جو الوداعی جو الوداع کرنا تھا امام حسین علیہ السلام کو، اس کی کیفیت کو جو ہے وہ امام علیہ السلام نے جو ہے وہ بیان فرمایا۔ امام فرماتے ہیں کہ لما ہم الحسین بالشخوص عن المدینہ، کہ جب امام حسین علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کہ اب جو ہے وہ مدینہ کو چھوڑ دیں گے، تو اقبلت نساء بنی عبد المطلب، کہ بنی عبد المطلب کی جو ہے وہ خواتین آتی ہیں، اور فاجتمعنا للنیاحۃ، کہ وہ ساری کی ساری جمع ہو جاتی ہیں، اور نوحہ اور گریہ و بکا کی جو ہے وہ کیفیت بن جاتی ہے۔ اب جو ہے وہ خواتین جمع ہیں، اور نوحہ جو ہے وہ جاری ہے، اور گریہ و بکا جو ہے وہ جاری ہے، حتی مشى فیہن الحسین، اور ان کے درمیان میں جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام چلے۔ فقال، تو اس وقت جو ہے وہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں قسم اللہ کی دیتا ہوں کہ اس جو معاملے کی جو ہے وہ خبر جو ہے وہ کسی کو نہ دیں، کسی کے سامنے جو ہے وہ ظاہر نہ کریں۔ فقالت له نساء بنی عبد المطلب فلمن نستبقی النیاحۃ والبکاء، کہ پھر ہم جو ہے وہ کس کو روئیں، اور آج کے دن جو ہے وہ کس کے لیے جو ہے وہ نوحہ پڑھیں، اور یہ دن ہمارے نزدیک ایسے ہے فہو عندنا کیوم مات فیہ رسول اللہ، کہ یہ دن ایسا ہے کہ گویا کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، وعلی و فاطمہ و رقیہ و زینب و ام کلثوم، گویا کہ جو ہے وہ مولا علی بھی اس دنیا سے آج کے دن جا رہے ہوں، جناب فاطمہ الزہرا، جناب رقیہ، زینب، ام کلثوم، یہ ہستیاں جو ہے وہ دنیا سے جا رہی ہوں۔ تو انہوں نے یوں جو ہے وہ اپنے درد کی اور غم کی جو ہے وہ کیفیت بیان کی۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک اور روایت ہے کتاب معالی السبتین سے کہ جو ام ہانی کا جو ہے وہ واقعہ لکھتے ہیں کہ یہی جو بنی ہاشم کی خواتین تھیں، یہ ام ہانی کے پاس آتی ہیں جو کہ امام حسین علیہ السلام کی پھوپھو ہیں، اور ان سے کہتی ہیں کہ یا ام ہانی انت جالسہ والحسین مع عیالہ عازم علی الخروج، کہ اے ام ہانی تم جو ہے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہو جبکہ امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان والوں کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ ام ہانی جو ہے وہ آتی ہیں، اور جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تو کہا کہ اما ہذہ عمتی ام ہانی، کیا یہ میری پھوپھو نہیں ہے ام ہانی؟ تو کہا کہ ہاں میں تمہاری پھوپھو ہوں۔ اس وقت جو ہے وہ جناب ام ہانی نے یہ فرمایا کہ آپ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام فرمایا کہ آپ کیوں آگے ہیں مجھے الوداع کرنے کے لیے؟ کہا کہ کیف لا آتی وقد بلغنی ان کفیل الارامل ذاہب عنی، کہ میں کیوں نہ آتی آپ کو الوداع کہنے جبکہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ بیوگان کی سرپرستی کرنے والا آج جو ہے وہ مدینہ کو چھوڑ رہا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ آپ گریہ کرنے لگ گئیں، رونے لگ گئیں، اور روتے روتے اپنے والد ابو طالب کے جو ہے وہ اشعار بھی وہاں پہ پڑھے ہیں،
اور اس کے بعد جو ہے وہ جناب ام ہانی نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ نہ جائیں، آپ جو ہے وہ شہید کر دیے جائیں گے، لیکن امام حسین علیہ السلام فرمایا کہ یہ امر حتمی ہے، مجھے جانا ہے۔ فخرجت ام ہانی من عنده باقیۃ وہی تقول، تو یہاں پہ ام ہانی جو ہے وہ نکلتی ہیں اور وہ گریہ فرما رہی تھیں اور یہ شعر جو ہے وہ پڑھ رہی تھیں، وما ام ہانی وحدها ساء حالها خروج حسین عن مدینۃ جدہ، کہ فقط ام ہانی کی جو ہے وہ حالت جو ہے وہ دردناک نہیں ہے کہ آج جو ہے وہ حسین اپنے نانے کے شہر کو چھوڑ رہے ہیں، بلکہ یہ جو قبر شریف ہے اور اس قبر شریف میں جو ہستیاں ہیں، یہ جو ممبر ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ رو رہے ہیں، اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ آج حسین اپنے نانے کے شہر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ جو ہے وہ پہلی الوداعی جو ہے وہ آپ کہیں کہ ملاقات تھی جو خواتین نے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب ام سلمہ ام المؤمنین کہ جن کی بڑی عظمت ہے اہل بیت علیہ السلام کے ہاں، ان سے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے، اور باقاعدہ اس ملاقات میں امام علیہ السلام آپ کو وصیت بھی کرتے ہیں، اپنے کچھ خطوط بھی دیتے ہیں، کچھ کتب اور کچھ اوراق بھی جو ہے وہ آپ کے حوالے کرتے ہیں، کہ جس سے ام المؤمنین جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہ کی جو عظمت ہے وہ ہمارے سامنے کیا ہے واضح ہو جاتی ہے۔ اس روایت میں سے سب سے پہلی جو روایت ہے وہ معلی السبتین سے ہم آپ کی خدمت میں نقل کر رہے ہیں، کہ جس میں انہوں نے یہ روایت کی ہے، لیکن اس کا کوئی ریفرنس انہوں نے نہیں دیا، کہ جب جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ جو ہے وہ جانے کا ارادہ، مدینہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، تو جناب ام سلمہ جو ہے وہ آپ کے پاس آتی ہیں اور یہ جملہ کہتی ہیں کہ یا بنیہ لا تحزنی بخروجک الی العراق، کہ مجھے آپ غمناک نہ کریں کہ آپ جو ہے وہ عراق جا رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کے نانے سے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ یقتل ولد الحسین بارض العراق فی ارض یقال لہا کربلا، کہ یہ جو میرا بیٹا حسین ہے یہ عراق کی سرزمین کے اوپر قتل کر دیا جائے گا، ایک ایسی زمین کے اوپر قتل ہوگا کہ جسے کربلا جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ اے میری ماں یا اماں، انا واللہ عالم ذالک، کہ اس بات کی مجھے بھی خبر ہے کہ میں جو ہے وہ شہید ہونے جا رہا ہوں اور کربلا کی زمین کے اوپر میں شہید کر دیا جاؤں گا، اور میں بھی جانتا ہوں اور مکمل جانتا ہوں کہ کیسے شہید کیا جائے گا، کون سے مقام پہ مجھے پھر دفن کیا جائے گا، اور میں سب کو جانتا ہوں کہ میرے شیعوں کو، میرے اصحاب کو، میرے گھر والوں کو کون کون جو ہے وہ شہید کرے گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اے ام سلمہ، اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کو وہ زمین بھی جو ہے وہ دکھاتا ہوں، اور وہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی طرف اشارہ کیا، اور وہاں سے جو ہے وہ زمین بھی جو ہے وہ آپ سلام اللہ علیہ کو جو ہے وہ زمین بھی جو ہے وہ دکھائی۔ اچھا، اب یہاں پہ جناب ام سلمہ نے جو ہے وہ جب یہ سارے حالات دیکھے تو آپ جو ہے وہ گریہ کرنے لگ گئیں اور رونے جو ہے وہ لگ گئیں۔ یہ ایک جو ہے وہ روایت ہو گئی معلی السبتین سے، اور جو دوسری روایت ہے کہ جو مشہور ہے کہ جیسے بحار الانوار میں بھی علامہ اشیل رحمۃ نقل کیا، الخرائج والجرائح سے بھی اس روایت کو نقل کیا جاتا ہے، کہ وہ جو روایت ہے کہ جو ایک شیشے کی بوتل تھی جناب ام سلمہ کے پاس ہی، اور ام سلمہ نے کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ بوتل آپ کے جو ہے وہ نانا نے مجھے جو ہے وہ دی تھی، اور اس کے اندر کیا ہے جی مٹی ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ امام علیہ السلام نے جو ہے وہ مٹی اٹھائی اور کہا کہ یہ بھی جو ہے وہ تمہیں ایک جو ہے وہ شیشی میں رکھنی ہوگی، اور جب تم دیکھو کہ یہ دونوں مٹیاں جو ہیں وہ دونوں جو مٹی ہے یہ جب خون بن جائیں گی تو تم سمجھ جانا کہ مجھے جو ہے وہ شہید کر دیا گیا اور مجھے کیا ہے قتل کر دیا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب ام سلمہ کو جو ہے وصیت بھی فرمائی ہے، اور کچھ جو ہے وہ اوراق جو ہے وہ انہیں دیے، کچھ کتب جو ہے ان کے حوالے دیے، اور بھی بہت ساری جو امانتیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ جناب ام سلمہ کو دی تھیں، اور کہا تھا کہ اذا اتاک اکبر ولدی فادفعی الیہ، کہ جب میرا بڑا بیٹا تمہارے پاس آئے تو یہ ساری امانتیں جو ہے وہ اسے دے دینا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو بھی میرا بیٹا تم سے مانگنے آئے گا یہ امانتیں، بلکہ بیٹے کے لفظ بھی نہیں ہے، وہاں پہ یہ کہا تھا کہ جو بھی تم سے یہ امانتیں لینے آئے گا اور تمہیں کہے گا کہ فلاں فلاں امانت مجھے دے دو، تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہی کیا ہوگا تمہارا امام ہوگا، اور وہی میرے بعد کیا ہے اس امت کا امام ہوگا۔ تو گویا کہ یہاں پہ جو ہے وہ جناب ام سلمہ کی جو ہے وہ بہت بڑی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ جو امام کی جو نص ہے اور اگلے امام کے اوپر جو معجزہ ہے اور اس کی جو ایک غیب کی خبر ہے وہ بھی کس کے حوالے کی جا رہی ہے، جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے جو ہے وہ حوالے کی جا رہی ہے۔ یہ دو ملاقاتیں ہو گئیں، اور تیسری جو ملاقات ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہے ہیں جو جناب محمد بن حنفیہ کی ہے۔ محمد بن حنفیہ مولا علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں جن کا نام محمد ہے،
اور ان کی والدہ کا چونکہ لقب جو ہے وہ حنفیہ تھا، والدہ کا جو نام ہے ان کا جو روایات میں ذکر ہوا ہے وہ خولہ بنت جعفر ہے، کہ خولہ بنت جعفر جن کا لقب جو ہے وہ حنفیہ ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ بیٹا جو محمد ہے اس کو بھی جو ہے وہ محمد بن حنفیہ ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مولا امیر علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ یہ روایت ہم نقل کرنے جا رہے ہیں شیخ مفید علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے الارشاد، وہاں سے۔ وہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب آخری جو ہے وہ دن آ گیا کہ جب جو ہے وہ آپ نے آخری دن گزارا مدینہ میں اور اس کے بعد آپ نے چھوڑ دینا تھا، تو اقبل علیہ اخوہ محمد بن حنفیہ، کہ محمد بن حنفیہ جو ہے آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس، اور حالت محمد بن حنفیہ کی یہ ہے کہ قد غلبہ العصا والحزن، کہ مایوسی پریشانی جو ہے وہ آپ کے اوپر غالب ہے اور آپ اتنے پریشان ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جان کا جو ہے وہ خوف آپ کے دل میں بیٹھ چکا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اب جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ محمد بن حنفیہ آتے ہیں اور اپنی طرف سے جو ہے وہ ایک نصیحت لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اپنے بھائی کی خدمت میں جو ہے وہ ایک نصیحت جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ یا اخی انت احب الناس الی واعزهم علی، اے میرے بھائی آپ جو ہیں وہ پوری دنیا کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو محبوب ہیں وہ میرے لیے ہیں، میں آپ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، اور میں ہی جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ایسی نصیحت لے کر آیا ہوں کہ جو نصیحت جو ہے وہ میں کسی اور کے لیے نہیں لے کر جاتا، اور آپ ہی زیادہ حق رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ نصیحت لیں مجھ سے اور اسے کیا ہے قبول کریں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ محمد بن حنفیہ نے جو ہے وہ اپنی جو نصیحت ہے وہ جو ہے وہ بیان کرنا جو ہے وہ شروع کی۔ اچھا، نصیحت میں انہوں نے کیا مشورہ دیا؟ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ جو ہے وہ اس طرح سے کریں کہ لوگوں سے بیعت مانگیں، ٹھیک ہے، لوگوں سے بیعت مانگیں اور پھر دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، اور اگر لوگ آپ کی بیعت کریں تو آپ اللہ کی کیا کریں، حمد کریں، اور اگر لوگ آپ کی بیعت نہیں کرتے اور آپ کے خلاف جمع ہو جاتے ہیں تو پھر بھی اس میں کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو ہے وہ خود اپنے دین کا کیا کریں گے، نقصان کریں گے۔ اور پھر محمد بن حنفیہ نے کہا کہ اگر آپ اس طرح نہیں کرتے اور یہاں سے ابھی جا رہے ہیں مکہ میں، تو آپ مجھے خوف کس بات کا ہے کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، وہ جو ہے وہ آپس میں لڑنے لگ جائیں گے، ایک جو ہے وہ آپ کی طرف ہوگا، ایک آپ کا مخالف ہوگا، اور اسی اثناء میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا اور شہید کر دیا جائے گا، لہذا جو ہے وہ اس امت سے آپ کسی قسم کی جو ہے وہ بلائی کی توقع نہ رکھیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ فَأَيْنَ أَذْهَبُ يَا أَخِي، کہ میرے بھائی پھر آپ مجھے بتائیں کہ میں کہاں جاؤں، کہ مکہ اگر جا رہا ہوں تو پھر آپ کو خوف ہے یہ ہوگا اور لوگ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ پھر مشورہ دیں کہ میں کہاں جاؤں۔ تو اس وقت جو ہے وہ جناب محمد بن حنفیہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ مکہ ہی جائیں، انزل مکہ میں جائیں آپ، اور وہاں پہ دیکھیں کہ اگر وہاں پہ حالات آپ کے سازگار ہوئے تو آپ جو ہے وہ وہیں پہ رک جائیں، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ حالات جو ہے وہ آپ کے سازگار نہیں ہیں تو لحقت بالرمال وشعف الجبال، تو پھر تو آپ صحراؤں کی طرف اور جو پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف ہے وہاں پہ آپ نکل جائیں، اور ایک شہر سے دوسرے شہر جو ہے وہ جاتے رہیں یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں کہ جو لوگوں کے معاملات ہیں وہ کس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ بہترین چیز ہوگی کہ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو ہے وہ بہترین ایک فیصلہ کرنے میں کیا ہوگی، معاونت حاصل ہوگی۔ یعنی جناب محمد بن حنفیہ نے یہ مشورہ دیا کہ مکہ میں جائیں اور دیکھیں، اگر حالات وہاں پہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ صحراؤں کی طرف اور پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف یوں کر کے نکل جائیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ کیا حالات جو ہے وہ بنتے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ امام علیہ السلام فرمایا کہ یا اخی قد نصحت و اشفقت، کہ آپ نے جو ہے وہ شفقت فرمائی، آپ نے نصیحت فرمائی، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کا نظریہ ہے یہ انشاءاللہ مضبوط ہو اور جو آپ کی نصیحت ہے یہ کیا ہے، درست ہو۔ اچھا، دوسری روایت میں جو ہے وہ جو وصیت کے الفاظ ہیں جو صاحب فتوح نے ابن عاصم الکوفی نے بیان کیے ہیں وہ کچھ جو ہے وہ مختلف ہیں، تھوڑا سا جو ہے وہ اختلاف ہے۔ وہاں پہ جو ہے وہ جناب محمد بن حنفیہ نے جو ہے وہ مشورہ دیا کہ آپ جو ہے وہ اگر مکہ میں جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتے کہ لوگ جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر آپ جو ہے وہ یمن کی جو ہے وہ زمین کی طرف جو ہے وہ نکل جائیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ محمد بن حنفیہ نے یمن والوں کے جو ہے وہ کچھ فضائل بھی پڑھے ہیں کہ یمن والے جو لوگ ہیں وہ اچھے ہیں اور وہ یقیناً کہ آپ کی جو ہے وہ حفاظت کریں گے۔ اور اس ٹائم پہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کوئی بھی میری پناہ گاہ نہ ہو پھر بھی جو ہے وہ اللہ کی قسم کہ میں یزید بن معاویہ کو جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ بیعت نہیں کروں گا۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ جب جملہ امام حسین علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ دنیا کے میں جس کونے میں بھی چلا جاؤں تو میں جو ہے وہ یزید کی بیعت کبھی بھی نہیں کروں گا، اور کچھ روایات میں یہ ہے
کہ مولا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں جہاں بھی چلا جاؤں یہ لوگ مجھ تک پہنچ جائیں گے اور مجھے کیا ہے قتل کر دیں گے۔ تو اب جب محمد بن حنفیہ نے یہ بات سنی تو اس وقت جو ہے وہ محمد بن حنفیہ جو ہے وہ رونے لگے ہیں۔ فبکا مع الحسین ساعتاً، اور امام حسین علیہ السلام بھی اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ گریہ کرنے لگے، کیونکہ یہ آخری جو ہے وہ الوداعی کیا تھی، ملاقات تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ دعائے خیر دی، کہا کہ میرے بھائی جو ہے وہ اللہ آپ کو جزائے خیر جو ہے وہ عطا کرے، آپ نے جو ہے وہ درست نصیحت کی ہے اور درست کیا مشورہ دیا ہے کہ میں جو ہے وہ مکہ چلا جاؤں، اور انشاءاللہ جو آپ جیسا سوچ رہے ہیں اللہ اس کو کیا ہے پورا کرے گا۔ اور اس وقت جو ہے وہ امام حسین نے فرمایا کہ اب جو ہے وہ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ میں مکہ چلا جاؤں گا، اور اس کے لیے جو ہے وہ میں نے اپنی بہنوں کو بھی تیار کر لیا ہے، اپنے بھائیوں کو بھی، بہنوں کے بیٹوں کو بھی، اور اپنے شیعوں کو بھی جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ تو اب جو ہے وہ میں یہاں سے مکہ کو چھوڑ کے، مدینہ کو چھوڑ کے جو ہے وہ مکہ کی جانب جا رہا ہوں۔ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أَخِي، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، فَلَا عَلَيْكَ أَن تُقِيمَ بِالْمَدِينَةِ فَتَكُونَ لِي عَيْنًا عَلَيْهِمْ وَلَا تُخْفِ عَلَيَّ شَيْئًا مِنْ أُمُورِهِمْ، کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ آپ جو ہے وہ مدینہ میں قیام کریں، مدینہ میں رہیں، اور مدینہ میں رہیں تو میری طرف سے آپ کیا بنیں، اطلاع رسانی کا کام کریں، یعنی عین جو ہوتا ہے اطلاع دینے والا، کہ آپ جو ہے وہ میری عین، میری آنکھ بن کے جو ہے وہ مدینہ میں رہیں، اور میرے اوپر مدینہ والوں کو کوئی بھی حالات ایسے ہوں تو میرے اوپر نہ چھپائیں، مجھے جو ہے وہ اس کی اطلاع جو ہے وہ دیتے رہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ جناب حنفیہ سے کلام ہوتا ہے، اور جناب حنفیہ کو خود جو ہے وہ مولا یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مدینہ میں رہیں۔ کچھ دیگر روایات بھی نقل کی ہیں جو ہے وہ صاحبان مقتل نے، کہ جناب محمد بن حنفیہ مریض سے، بیمار تھے، اور وہ سفر کی جو ہے وہ قدرت اور طاقت نہیں رکھتے تھے، تو اسی لیے جو ہے وہ ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ مدینہ کے اندر ہی باقی رہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ وصیت جو ہے وہ لکھ کے دی جناب محمد بن حنفیہ کو، اور اس وصیت کے جو ہے وہ بڑے عالی شان جملے ہیں کہ جن جملوں کے اندر جو ہے وہ امام حسین نے یہ بات واضح کی ہے کہ آخر وہ مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں، مدینہ چھوڑنے کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک تفصیلی جو ہے وہ وصیت ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے کلام کرنے کی ضرورت ہے کہ امام نے جو اپنا مقصد سمجھایا ہے اس وصیت کے اندر کہ میں آخر مدینہ کیوں چھوڑ رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو یہ وجہ جو ہے وہ ہم اس وصیت کے تحت سیکھیں گے اور جو ہے وہ سمجھیں گے کہ آخر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام مدینہ کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، اور یہ جو کربلا کی تحریک تھی، یہ جو انقلاب تھا، اس انقلاب کا بنیادی مقصد کیا تھا اور ہدف کیا تھا، وہ بھی اسی وصیت کے اندر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہے وہ ہم جناب محمد بن حنفیہ کو جو امام حسین علیہ السلام نے وصیت لکھ کر دی تھی اس کے کیا جملے تھے وہ پڑھیں گے، اور ان کے اوپر کیا غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔